بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، نیز آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور اس سے گزرنے کے لیے اسباب دنیا کے ساتھ دعا کو اللہ تعالیٰ نے مومن کی طاقت بنایا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے مدد الہی حاصل کرے۔ دعا معجزے کرنے پر قادر ہوتی ہے۔ یہ بندے اور خدا کا آپس میں براہ راست ایسا تعلق ہے جو رب سے قربت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اسے دعا مانگے اور وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو نبیوں کی مشہور دعاؤں اور ان کی قبولیت کے ساتھ ساتھ دعائیں قبول ہونے کے واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دعا مانگنے کے طریقے، قبولیت کے اوقات اور دعا مانگنے کی شرائط سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے اور ہمارا رازق ہے۔ وہ رب العالمین، الرحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ وہ سب کا داتا ہے اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائزی اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ ناظرین، جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں
اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لا متناہی اور محیط ہے۔ بارہ ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ دعا مانگنا سنت انبیاء کرام ہے کہ از حضرت آدم علیہ السلام تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں نے بہت سی دعائیں مانگی۔ جن پیغمبروں نے بعض اوقات دعا نہ مانگی اس میں خاص حکمت تھی، وہ یہ کہ ان بزرگوں نے محسوس فرما لیا کہ یہ رب کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت اس کے دفعیہ کی دعا مانگنے سے بے صبری میں شمار ہو جائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قید خانے سے نکل کر نمرود کی آگ کی طرف چلے تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے۔ عرض کیا کہ اے خلیل اللہ، کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ، بہت اچھا ہے۔ عرض کیا کہ کچھ آپ کو حاجت ہے؟ فرمایا تم سے کچھ نہیں۔ عرض کیا کہ کچھ رب سے حاجت ہے؟ فرمایا کفانی علمہ بحالی ان سوالی، خبیر کیا مجھے حاجت کی خبر ہے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس کے دفعیہ کی دعا نہ کی بلکہ فوراً ہی چھری لے کر تیار ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو اس کے دفعیہ کی دعا نہ کی کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہم السلام، خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ الہی میرے حسین کو صبر اور اجر دے۔ بچوں کو امتحان سے نہیں روکا کرتے بلکہ ان کے پاس ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ غرض یہ کہ امتحان اور ہے اور اظہار بندگی کچھ اور ہے۔ امتحان کے وقت دعا نہ کرنا بہتر اور اظہار بندگی کے وقت دعا مانگنا افضل ہے، مگر چونکہ ہم امتحان اور غیر امتحان میں فرق نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ہر وقت ہی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملاقات، یوسف علیہ السلام کی دعا نہ مانگنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے رہا ہونے، باپ سے ملنے، وطن پہنچنے وغیرہ کی دعا نہ کرنا اسی وجہ سے تھا کہ وہ حضرات آنکھ والے ہیں، امتحان اور غیر امتحان میں فرق کر سکتے ہیں۔ دیگر عبادات کی طرح دعا کے لیے بھی کچھ وقت ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ جگہیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، اگر ان کی پابندی کی جائے تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوں گی۔ رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہے، رب کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کے من کی مرادوں کو الفاظ کا جامہ پہنا کر پیش کرنے سے بھی پہلے سن لیتا، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بستا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدعا خدا تعالیٰ کے مدعا سے الگ نہ ہوتا تھا۔ اس عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ نمائی کا الگ رنگ لیے ہوئے ہے۔ بے شمار واقعات میں سے مختلف واقعات کی چند جھلکیاں یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور نافرمانی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف یہ دعا کی کہ اے اللہ میری مشرکین کے مقابلے پر اس طرح سے 7 سالوں کے ذریعے سے مدد فرما جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی 7 سالوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب قحط سالی کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ مکہ کو ایک شدید قحط نے آ گھیرا، یہاں تک کہ ہر چیز تہس نہس ہو گئی، لوگ بھوک سے عاجز آ کر ہڈیاں اور مردار کھانے لگے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی، عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم تو ہلاک ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کریں وہ ان سے اس عذاب کو ٹال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے بعد پھر نافرمانی اور سرکشی کرنے لگ جاؤ گے، عذاب دور ہونے کے باوجود دوبارہ وہی حرکتیں کرو گے۔ تاہم بنی نوح کی ہمدردی کی جو تڑپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھی، اس کے تقاضے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے لیے دعا کی کہ عذاب دور ہو جائے۔ دشمن کو بھی آپ کی دعاؤں پر یقین تھا لیکن ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جب عذاب دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور نبیوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مال مویشی خشک سالی سے ہلاک ہو گئے، پس اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان پر ایک بھی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، لیکن خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بادل پہاڑوں کی مانند امڑ آئے، ابھی آپ ممبر سے بھی نہیں اترے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک پر بارش کے قطرات دیکھے۔ پھر لگاتار اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی بدو کھڑا ہوا اور راوی کہتے ہیں کہ وہ بدو یا کوئی اور شخص، بہرحال جو بھی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول اب تو مکانات گرنے لگے ہیں اور مال بہنا شروع ہو گیا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ اے اللہ ان بادلوں کو ہمارے ارد گرد لے جا اور ہم پر نہ برسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بادل کی ٹکڑی کی طرف بھی ارشاد کرتے تو وہ پھٹ جاتی اور اس بارش سے مدینہ ایک حوض کی مانند ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وادی کنات 1 مہینے تک بہتی رہی، جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس بارش کا ذکر کرتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا، اس دعا کے بعد سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کے لیے کثرت مال اور اولاد کی جو دعا مانگی تھی، اس کے نتیجے میں حضرت انس کی زندگی میں 80 کے قریب آپ کے بیٹے اور پوتے اور پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھیں، اور آپ نے 103 یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 110 سال تک کی عمر پائی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن کے لیے بد دعا اور اس کی قبولیت کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل اور قریش کے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ مکہ کے ایک کنارے پر اونٹ ذبح کیے گئے تھے، انہوں نے بھیجا اور وہ اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لائے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لا کر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام آئیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اٹھایا۔ اس پر آپ نے فریاد کی کہ اے اللہ تو قریش کو خود سنبھال، اے اللہ تو قریش کو خود سنبھال، اے اللہ تو قریش کو خود سنبھال۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بد دعا ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی
ابی بن خلف اور عقبہ بن ابو معیط وغیرہ کے متعلق تھی۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے میدان میں مقتولین میں دیکھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے غم نے مغلوب کر دیا تو انہوں نے دعا مانگی، کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر ان سے کہا کہ میری پریشانی اور غم کم ہو یا زیادہ، میں اس کی فریاد تم سے یا کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور احسان سے مجھے وہاں سے آسانی عطا کرے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی توقع ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ ناظرین، ایک اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا۔ اس کے بعد ان کی دعا اور صبر کے صلے میں رب نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور سکون عطا کیا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے۔ جب آپ علیہ السلام صحرا پہنچے تو اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سوائے ایک شخص کے سب پلٹ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ حضور، مجھے اپنا کوئی گناہ یاد نہیں سوائے اس کے کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اسے اس آنکھ سے دیکھا۔ اس کے گزر جانے کے بعد ندامت مجھ پر غالب آئی اور میں نے انگلی سے وہ آنکھ نکال دی اور اس عورت کے پیچھے پھینک دی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ عز و جل سے دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی اور لوگ سیراب ہو گئے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ایک قول ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کی صفات دیکھیں تو اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے اس امت میں سے بنا دیں، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حیات رکھا۔ اب وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے، لیکن اس بات کی کوئی سند ذکر نہیں فرمائی۔ اسی طرح یہ بات علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں ذکر فرمائی ہے۔ محمد بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز نے کچھ لوگوں کو جیل سے نکالنے کا حکم دیا، سو میں نے انہیں نکال دیا۔ حجاج کے کاتب یزید بن ابی مسلم کو چھوڑ دیا تو اس کو مجھ سے نفرت ہو گئی اور اس نے مجھے قتل کرنے کی نظر مان لی۔ میں اس وقت افریقہ میں تھا جب کہا گیا کہ حجاج کا کاتب یزید بن ابی مسلم یزید بن عبد الملک کی طرف سے انصار کے غلام محمد بن زید کی جگہ آیا ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کی بات ہے، تو میں وہاں اس سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس کو میری جگہ کا پتہ چل گیا تو اپنے بندوں کو بھیج کر مجھے گرفتار کرا لیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ کب سے میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے تم پر قابو دے دے۔ میں نے کہا کہ میں بھی خدا کی قسم کب سے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو تم سے بچائے۔ یزید نے کہا تو خدا تعالیٰ نے تم کو مجھ سے نہیں بچایا، خدا کی قسم میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اگر ملک الموت بھی مجھ سے تمہاری روح قبض کرنے میں سبقت کرنے لگے تو میں اس سے بھی سبقت کر لوں گا۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑی کا فرش منگوایا تو وہ دونوں چیزیں اس کے سامنے حاضر کر دی گئیں۔ اس نے میرے بارے میں حکم دیا تو مجھ کو چمڑے کے فرش پر کھڑا کر دیا گیا، میرے ہاتھوں کو کندھوں کے پیچھے باندھا گیا اور میرا سر بھی باندھ دیا گیا، اور میرے پیچھے ایک
آدمی ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، وہ میری گردن اڑانے ہی والا تھا کہ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ یزید نے کہا کہ اس کو ابھی چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں، اور یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے نکل پڑا۔ پھر جب وہ سجدے میں گیا تو اچانک کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک آدمی آیا جس نے میرے ہاتھ اور سر کی رسی کو کھول دیا اور میں صحیح سلامت لوٹ آیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے امت کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے، پہاڑ سے ایک پتھر نے لڑھک کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس پتھر سے ایک ہی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا۔ ایک دن لکڑی کی تلاش میں میں بہت دور نکل گیا، جب شام کو واپس لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ نکالا اور ان کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے ان کو سویا ہوا پایا، میں نے ان کو جگانا ناپسند سمجھا اور ان سے پہلے اہل و عیال اور خدام کو دودھ دینا بھی پسند نہ کیا۔ میں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کے انتظار میں طلوع فجر تک ٹھہرا رہا، حالانکہ بچے میرے قدموں میں بھوک سے بلبلاتے تھے۔ اسی حالت میں فجر طلوع ہو گئی، وہ دونوں بیدار ہوئے اور اپنے شام کے حصے والا دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کی خاطر کیا تو اس چٹان والی مصیبت سے نجات عنایت فرما۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک گئی، مگر ابھی غار سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کا اظہار کیا، مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ قحط سالی کا ایک سال پیش آیا جس میں وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے نفس پر مجھے قابو دے دے گی۔ اس نے آمادگی ظاہر کی اور قابو دیا۔ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، تو اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق اور ناجائز طور پر مت توڑ۔ چنانچہ میں اس فعل سے باز آ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت محبت بھی تھی، اور میں نے وہ 120 دینار اس کو حبا کر دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عنایت فرما جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ چٹان کچھ اور سرک گئی، مگر ابھی تک اس سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ تیسرے نے کہا، یا اللہ، میں نے کچھ مزدور اجرت پر لگائے اور ان تمام کو مزدوری دے دی، مگر ایک آدمی ان میں سے اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، یہاں تک کہ بہت زیادہ مال اس سے جمع ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ تم اپنے سامنے جتنے اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام دیکھ رہے ہو، یہ تمام تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا مذاق مت اڑا۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ سارا مال لے گیا اور اس میں سے ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضامندی کے لیے کیا تو اس مصیبت سے جس میں ہم مبتلا ہیں ہمیں نجات عطا فرما دے۔ پھر کیا تھا، چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل گئے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں ایک ولی کامل کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگے بغیر جا رہا تھا تو اسے روک لیا اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مانگنے کو کچھ بھی نہیں ہے؟ میں تو نمک بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ مطلب یہ کہ مانگنا، جھولی پھیلانا، خضوع و خشوع اور یقین سے اپنے رب
رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا رب کو بے حد پسند ہے اور اس سے بندے کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط تر ہوتا ہے۔ جو لوگ دعا کی تاثیر پر شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا مبتلا کرتے ہیں، گویا اللہ پاک سے اپنا رشتہ کمزور کرتے ہیں یا گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ناظرین، طواف کے دوران ایک نابینا شخص دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اتفاق سے اس دوران حجاج بن یوسف بھی طواف کر رہا تھا۔ اس نے اس نابینا کی دعا سنی تو کہنے لگا کہ تو کب سے دعا کر رہا ہے؟ میرے 4 چکر رہتے ہیں، اگر 4 چکر سے پہلے تیری بینائی نہ لوٹی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی داستانیں لوگوں میں بہت معروف ہیں۔ اس کے لیے کسی کا سر اتار دینا یا جان لے لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ جو کہہ دیتا تھا وہ پورا کر دیتا تھا۔ اب اس بیچارے نابینا کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ جان کی بھی فکر لاحق ہوئی۔ پہلے تو صرف آنکھوں سے محروم تھا، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ پہلے تو اس کی زبان پر صرف الفاظ ہی تھے، اب تو اس نے رو رو کر آہوزاری سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس کی بینائی لوٹ آئی۔ حجاج بن یوسف نے جب دیکھا کہ اس کی بینائی واقعی لوٹ آئی ہے تو بولا کہ جیسے تو پہلے غفلت سے دعا مانگ رہا تھا، اگر اس طرح سال بھر بھی دعا مانگتا رہتا تو قبول نہ ہوتی۔ اضطراب کے ساتھ رو رو کر دعا مانگی تو فوراً قبول ہو گئی۔ ناظرین، ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دورہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے۔ وہ غلام بازار جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا۔ وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتا کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے، میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور نے دعا فرمائی اور پوچھا کہ دوسری دعا؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدل مل جائے۔ حضرت منصور نے اس کی دعا بھی کی۔ پھر پوچھا کہ تیسری دعا؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی دعا قبول کرے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بھی دعا کی۔ پھر پوچھا کہ چوتھی دعا؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی جل شانہ میرے سردار کی، تمہاری اور یہاں مجموعے میں موجود ہر اس شخص کی مغفرت کر دے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی یہ دعا کی اور اس کے بعد یہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا۔ سردار اس کے انتظار میں تھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے قصہ سنایا۔ سردار نے ان دعاؤں کی برکت سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں؟ غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا کہ میری طرف سے تمہیں 4000 درہم نظر ہیں۔ تیسری کیا تھی دعا؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ فسق و فجور سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا کہ میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی کیا دعا تھی؟ غلام نے عرض کیا کہ حق تعالی جل شانہ میری، آپ کی، ان بزرگ کی اور سارے مجموعے کی مغفرت فرماتے۔ سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سردار کو خواب میں ایک آواز سنائی دی کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے؟ اللہ نے تیری، اس غلام کی، منصور کی اور اس سارے مجموعے کی مغفرت کر دی۔ ناظرین، کسی بھی ناگہانی آفت پر نیک اور پارسا لوگوں سے دعا کرانا مستحب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سے مصائب کو ٹال دیتا ہے اور دور فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن قاسم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں زلزلہ اور سرخ آندھی آئی تو میں جناب محمد بن مقاتل رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، ہمارے امام ہیں، اللہ سے دعا مانگیے۔ یہ سننا تھا کہ آپ رحمت اللہ
अलैह रोने लग पड़े और फरमाया कि अगर मेरी वजह से तुम हलाक ना हो तो मैं इसी को गनीमत समझूंगा। हज़रत मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि मैंने फिर ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और आपको फरमाते हुए सुना कि मोहम्मद बिन मकातिल की दुआ से अल्लाह ताला ने तुम पर से आंधी वगैरह को दूर कर दिया है। हज़रत मोहम्मद बिन मकातिल रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 224 हिजरी में हुआ था। कुरान और हदीस के आलिम थे, उलूम ज़ाहिरी के साथ उलूम बातिन की नेमत से सरफराज थे। नाज़रीन, डॉक्टर अहमद सऊदी अरब का बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुआलिज है। लोग उससे चेकअप करवाने और मशवरा लेने के लिए दूर दराज से आते हैं और देर तक इंतज़ार करते हैं। उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। सऊदी अरब के शहर अबहा में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनकाद होने जा रहा था जिसमें उसे भी दावत दी गई थी। डॉक्टर अहमद की खिदमात के पेश नज़र फैसला ये हुआ कि वो इस कॉन्फ्रेंस में मकाला पढ़ेंगे और उसे एजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। डॉक्टर अहमद रियाज में अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। आज वो बहुत खुश थे और बहुत पुरसुकून भी थे कि आज शाम उसे खुसूसी तकरीम और इज्जत से नवाजा जाएगा। ये सोचकर वो और ज़्यादा आसूदा हो जाता। एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग के बाद फौरन ही वो हवाई जहाज में सवार हो गया और उसकी फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक परवाज कर गई। कोई आधा पौना घंटा गुजरा था कि एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दी और वो ये ऐलान कर रही थी कि मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम मुआज़रत ख्वाह हैं कि तैयारे में फ़नी ख़राबी की वजह से मजबूर होकर इसे करीबी एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। हमारे पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है। फ्लाइट बगैर किसी दुश्वारी के ताइफ के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ तैयारे के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पर अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया कि खराबी दुरुस्त होने का फौरी इम्कान कोई नहीं है। मुसाफिरों को मुतबादिल तैयारा आने तक इंतजार करना होगा। नया तैयारा कब आएगा किसी को इल्म नहीं था। फिर कुछ देर के बाद ऐलान हुआ कि मुतबादिल तैयारा कल ही आ सकता है। हम इस जहमत के लिए आप सब लोगों से मुआज़रत ख़्वाह हैं। डॉक्टर अहमद के लिए ये ऐलान निहायत ही तकलीफ दह और चौंका देने वाला था। आज की रात तो उसकी ज़िंदगी की बहुत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से उसके मुंतज़िर थे। उसकी तकरीम होने वाली थी। वो कुर्सी से उठा और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुंचा, अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं इंटरनेशनल मयार का डॉक्टर हूँ। मेरा एक एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात फलां शहर में मकाला पढ़ना है। पूरी दुनिया से लोग इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं और आप लोग हमारी मज़दाद सुना रहे हैं कि मुतबादिल तैयारा 16 घंटे के बाद आएगा। मुतल्लिका अफसर ने जवाब दिया कि मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा भी है, लेकिन ये हमारे बस की बात ही नहीं है और ना ही नया तैयारा फराहम करना मेरी कोई जिम्मेदारी है। अलबत्ता अबहा शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है वो ज़मीनी रास्ते से फ़कत 3-4 घंटे की मसाफत पर है। अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें और ख़ुद ड्राइव करते हुए मतलूबा शहर पहुंच जाएं। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइविंग पसंद ना करता था, मगर क्या करते, मजबूरी थी। उसके पास कोई मुतबादिल सूरत भी तो नहीं थी। उसने अफसर के मशवरे को पसंद किया और कार किराए पर लेकर मुतल्लिका शहर की जानिब रवाना हो गया। उसने कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। आनन फानन स्याह घने बादलों ने आसमान को ही ढांप लिया। तेज आंधी उस पर मुस्तजाद थी। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी। अंधेरा छा गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो राह से भटकने लगा। उसकी गाड़ी का रुख किसी और गलत समत मुड़ गया। मौसम की खराबी के बायस उसे अंदाजा ही ना हो सका कि वो किधर जा रहा है। 2 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसे यकीन हो गया कि वो रास्ता भटक चुका है। भूख भी थी और थकावट का एहसास भी। ये दोनों चीजें उसे सताने लगीं। उसके पास खाने पीने की कोई खास चीज भी मौजूद नहीं थी। किसी महफूज ठिकाने की तलाश उसके दिलो दिमाग पर अब सवार हो चुकी थी जहां खाने पीने की कोई चीज मिल सके। वक्त तेजी से गुजरता चला गया
और रात का अंधेरा भी फैलना शुरू हो गया। वो एक छोटे से गांव से गुजरा और गैर शऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक मामूली से घर के सामने रोक दी। उसका हाथ घर के दरवाजे पर था। वो उसे खटखटा रहा था। अंदर से एक बूढ़ी खातून की नहीफ और नातवां आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि बेटा जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत मुतहर्रिक कुर्सी पर बैठी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा जी, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटा कौन से फोन की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। हमारे यहाँ बिजली है ना टेलीफोन है। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलतों का कोई तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे, वो सामने मेज पर चाय और खाना रखा हुआ है। लगता है कि तुम भूखे और प्यासे भी हो, रास्ता भटक गए हो। तुम पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। तुम्हारा सफर भी खासा तवील है। डॉक्टर अहमद ने उस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर फौरन ही टूट पड़ा। सफर की थकावट तो थी ही, साथ उसे शदीद भूख भी सता रही थी। अचानक बूढ़ी औरत की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई। एक मासूम बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ी ने उस बच्चे को थपक कर सुलाया और उसे दुआएं देना शुरू की। वो उस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी आजिज़ाना दुआएं कर रही थी। खैर, डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और खातून से कहने लगा कि अम्मा जान, आपने अखलाक़ करम और मीज़बानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। मुझे उम्मीद है कि हक़ ताला जल्ल शानहू आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। वो बुढ़िया गोया हुई। मेरे बेटे, मेरे रब ने हमेशा मेरी दुआएं सुनी और कबूल की हैं। बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़अफ़ ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद को इश्तियाक पैदा हुआ। वो कहने लगे कि अम्मा जान, वो कौन सी भला दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बता दें, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। इंशाअल्लाह उसे ज़रूर करूँगा। आपकी ख्वाहिश का पूरा पूरा एहतराम करूँगा। वो खातून कहने लगी कि मेरे अजीज़ बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं है, बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और इसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से ये चलने फिरने से माजूर हैं। मैंने इसके बहुत इलाज करवाए हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इसे लेकर गई हूँ, मगर तमाम डॉक्टर्स इसके इलाज से आजिज़ आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया है कि इस मुल्क में अहमद नाम का एक डॉक्टर है जो इस मर्ज के इलाज का माहिर है। उसकी शोहरत बहुत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना जाना सर्जन है जो इसका ऑपरेशन कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रियाद में रहता है। उस तक पहुँचना कोई आसान काम तो नहीं। तुम मेरी हालत देख रहे हो, मैं उम्र रसीदा हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त कौन करेगा। इसलिए मैं हर वक्त हक़ ताला जल्ल शानहू से दुआ करती हूँ कि वो कोई सबब पैदा फरमा दे कि मैं इस बच्चे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाकर इलाज करवा सकूं। हो सकता है कि इस यतीम बच्चे को डॉक्टर अहमद के हाथों शिफा मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। रुंधी हुई आवाज में उसने कहा कि अम्मा जान, मेरा तैयारा खराब हुआ, फिर खूब तूफान आया, आंधी और बारिश आई। रब ताला ने मुझे घेर घार कर आपके घर भिजवा दिया। आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब मुहैया फरमा दिए हैं कि डॉक्टर अहमद खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का इंशाअल्लाह पूरी मेहनत और तवज्जो से इलाज करूंगा। बेकस की पुकार को जब वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन में जानशी बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद बरहक है? तुम लोग बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। मशहूर कुवैती मुफक्किर और दाई शेख अहमद अल कतान कहते हैं कि हाईवे पर मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। मेरे साथ मेरी अहलिया और छोटा बच्चा अब्दुल्ला था जो रास्ते भर खेल कूद कर रहा था। अचानक एक आवाज आई जिस पर हमने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब रात की तारीकी में घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि बच्चे ने घर की चाबी
گاڑی سے باہر پھینک دی تھی اور وہ آواز اس کے گرنے کی تھی، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسری کوئی کنجی نہیں تھی، اس لیے ہم گھر کے باہر حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ اب کیا کریں۔ اسی دوران قریب کی مسجد سے آذان کی آواز آئی اور مجھے یاد آیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ میں نے آذان کے بعد یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اس چابی کا بدل عنایت کر تاکہ ہم اپنے گھر میں رات گزار سکیں۔ میری اہلیہ کو اس دعا پر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگیں کہ شیخ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری اکلوتی چابی گم ہو چکی ہے اور میں نے آپ سے بارہا کہا تھا کہ ڈپلیکیٹ چابی بنوا لیں، لیکن آپ نے توجہ ہی نہیں دی، اب ہم کیا کریں، کہاں رات گزاریں؟ میں نے کہا کہ میں نے اس ہستی کے حضور درخواست پیش کر دی ہے جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بہتر ناموں میں سے ایک نام الفتاح ہے اور دوسرا نام علیم ہے، اس لیے وہ کنجی کی جگہ کو بخوبی جانتا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، وہ خشکی اور دریا کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہے، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں پڑتا ہے اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے، اس لیے تم خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی سوچ کر پریشان مت ہو، آؤ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی شکل پیدا ہو ہی جائے گی۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک رحل پر پڑی جس پر ایک کنجی رکھی ہوئی تھی جو بالکل ہمارے گھر کی کنجی کی طرح تھی، میں اسے تقریباً 1 سال سے اسی جگہ دیکھ رہا تھا، گویا کہ اس کا کوئی مالک نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے ذریعے کوشش کی جائے، نماز مکمل کرنے کے بعد اسے لے کر گھر آیا اور بسم اللہ الفتاح العلیم کہہ کر میں نے اسے تالے میں لگایا، ایک حیرت انگیز اور فرحت بخش منظر سامنے تھا، تالا کھل گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے اللہ کے ناموں اور صفات کی عظمت کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اور بلا وجہ نہیں بتلایا کہ اس کے 99 نام ہیں، بلکہ اس لیے ہمیں سکھایا تاکہ اس کے ذریعے دعا کریں۔ اس حادثے کو سالوں گزر چکے ہیں اور اس کے بعد سے ہمارا معمول رہا ہے کہ ہم اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے اپنے ہر معاملے میں دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حادثہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑے خیر کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے ہمارے لیے گھر کے دروازے سے زیادہ اہم دروازہ کھول رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے دعا کا، جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس بات کی فکر ضرور رہتی ہے کہ دعا کی توفیق ملتی ہے یا نہیں، اگر دعا کی توفیق مل گئی تو قبولیت کی ضمانت ہے۔ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو مادی اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں اور مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اگر کسی کو دعا پر یقین ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کو کھول دے گا۔ غور کرنا چاہیے کہ کیسے اور کیوں وہ کنجی 1 سال تک اسی جگہ پر پڑی رہ گئی اور کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور کیسے وہ کنجی شیخ کے گھر کے تالے میں لگ گئی، اور کس نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اسی مسجد میں جا کر نماز ادا کریں اور کسی دوسری مسجد میں نہ جائیں، اور کس نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ اسی جگہ جا کر نماز پڑھیں جہاں کنجی رکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی طور پر پیش آ گیا؟ ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین ہی ہے جو بے کس و بے قرار کی دستگیری فرماتا ہے اور اسے مشکل سے نکال دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی کھلی اور واضح حقیقت ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی وحدانیت کی اہم نشانی اور دلیل کے طور پر ذکر کیا کہ آخر وہ کون ہے جسے بے قرار شخص پکارتا ہے جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ اس بے قرار کی پکار کو سنتا اور اسے مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اسے ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تم چٹیل میدان میں راستہ بھٹک جاتے ہو اور اسے پکارتے ہو تو وہ تمہیں راہ دکھاتا ہے، جب تمہیں قحط سالی پہنچتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہارے لیے بارش برسا کر غلہ اگا دیتا ہے۔ کتب حدیث میں حضرت عکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے اور کسی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ کشتی کچھ دور چلنے کے بعد طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی۔ ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں اس مصیبت سے بچ گیا تو مکہ مکرمہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ پھر یہ اس مصیبت سے بچ گئے تو فطرت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، دعا کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 ارشاد ربانی ہے، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ فقہاء کرام نے دعا مانگنے کے آداب میں یہ امور بطور خاص بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا۔ نمبر 2، دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ دینا یا نماز پڑھنا وغیرہ کرنا۔ نمبر 3، سختیوں اور مصیبتوں کے وقت خاص طور پر اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعا مانگنا۔ نمبر 4، ناپاکی اور نجاست سے پاک ہونا۔ نمبر 5، باوضو ہونا۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 7، دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا۔ شروع اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ نمبر 8، دونوں ہاتھ پھیلا کر اور اوپر اٹھا کر دعا مانگنا۔ نمبر 9، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ نمبر 10، گڑ گڑانا۔ نمبر 11، انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ ناظرین، دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق ہے اور منگتے اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال سیدھے سادھے طریقے سے بیان کر دیتا ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے۔ کوئی خاص وقت اس کے لیے مقصد کے لیے مقرر نہیں ہے، تاہم احادیث مبارکہ سے دعا کے لیے کچھ خاص اوقات ثابت ہیں۔ ان وقتوں میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، جیسے رات کا آخری حصہ، یعنی پچھلی رات بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے بعد جمعے کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساعت ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا، آذان کے وقت کی جانے والی دعا
دعا، فرض نمازوں کے بعد کی دعا، سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا، رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا۔ اسی طرح سے دعا کے لیے مخصوص مقامات کی بھی کوئی قید نہیں ہے، البتہ احادیث و آثار میں کچھ مقامات پر دعائیں قبول ہونے کی صراحت موجود ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، نمبر 2 مسجد نبوی میں، نمبر 3 ملتزم یعنی وہ جگہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان ہے، اس پر چمٹ کر دعا کرنا۔ میزاب رحمت کے نیچے بیت المقدس میں، رکن و مقام ابراہیم کے درمیان، صفا اور مروہ پر، مقام ابراہیم کے پیچھے اس جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے، عرفات میں، زمزم کا پانی پیتے وقت، مشعر حرام مزدلفہ میں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، جمرۃ الصغریٰ اور جمرۃ وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قبولیت دعا کے کامل یقین کے ساتھ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر تو ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اب آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔